اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی کی یادگار کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حضرت ابراہیم، جو حدیثہ روایت میں ابراہام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اسلام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اسلام کے عظیم ترین انبیاء میں سے ایک ہیں۔ انہیں نبی اور پیغمبر کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق اللہ نے ابراہیم کو نبی چن لیا اور توحید، ایک اللہ پر ایمان کے پیغام کو پھیلانے کا حکم دیا۔ وہ اللہ کے ایک خلیل، دوست کے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی روایات میں ان کی فرمانبرداری اور قربانی کی کہانیاں ایمان، اطاعت اور صدقہ کے بنیادی اقدار کی یاد دلاتی ہے۔ یہ قصہ عید الاضحیٰ کے موقع پر خصوصی اہمیت رکھتا ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایمان اور قربانی کی تجدید کا ذریعہ ہے۔ قربانی کی کہانی۔ اسلام میں حضرت ابراہیم کی قربانی کی کہانی انتہائی اہم ہے، جو قرآن اور احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربان کریں۔ انبیاء کے خواب وحی کی شکل ہوتے ہیں، اس لیے ابراہیم نے اسے اللہ کا حکم سمجھا۔ اسلامی روایت کے مطابق قربانی کا حکم اسماعیل کو دیا گیا تھا، جبکہ حدیثہ روایت میں اسحاق کا ذکر ہے۔ یہ خواب ابراہیم کے ایمان اور فرمانبرداری کی آزمائش تھا۔ قرآن میں سورہ الصافت 37:1-2 میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ جب بیٹا اسماعیل ان کے ساتھ کام کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ملا ہے وہ کر ڈالو، انشاءاللہ اب مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے اللہ کے حکم کو بجالانے کا عزم ظاہر کیا۔ منزل قربانی مکہ کے قریب پر پہنچ کر شیطان نے انہیں راستے سے روکنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے پتھر مار کر اسے بھگا دیا۔ یہی عمل حج کے دوران امرما جمرات پتھر مارنے کی شکل میں یاد کیا جاتا ہے۔ قربانی کے وقت اللہ نے ایک مینڈھے کو اسماعیل کی جگہ ذبح ہونے بھیجا، جو ابراہیم کی وفاداری کی علامت بنا۔ عید الاضحیٰ اور حج۔ یہ واقعہ ہر سال عید الاضحیٰ پر منایا جاتا ہے، جس میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ گوشت غریبوں، رشتہ داروں اور دوستوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو اسلامی اقدار اثار اور ہمدردی کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ عید حج کے اختتام پر آتی ہے اور خانہ کعبہ، جو ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر کیا، سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ حج کے تمام ریچولز جیسے طواف، صفا و مروہ کی سعی اور منا میں پتھر مارنا ابراہیم کے خاندان کی قربانیوں کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایمان، اطاعت اور اللہ کی رحمت کی عکاس ہے۔ اس سے سیکھا جاتا ہے کہ آزمائشیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو ضرور قبول کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ مال و اولاد کی محبت میں اللہ کو مقدم رکھا جائے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کی داستان اسلام میں ایک سنگ میل ہے، جو عید کے موقع پر ہر مسلمان کے دل میں ایمان کی لہر پیدا کرتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ ہر دور کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔